وقفے سے قبل آپ نے تفصیل سے اس تنازع کا جائزہ لیا جس کو جنم دیا خود عمران خان کی حکومت نے جب اس نے اپنے 55 ممبران کابینہ میں سے 10 کو چنا اور کہا کہ یہ وہ ممبران ہیں کابینہ کے جو پرفارم کر رہے ہیں، کارکردگی دکھا رہے ہیں، باقی کہیں دور نظر نہیں آتے. گویا کہ کابینہ تقسیم ہو گئی ہے اہل کارکنان یا اہل ممبران اور نااہل اور نیم نااہل ممبران کے درمیان، اور یقیناً یہ خلیج سی ہے جو کہ اس کابینہ میں بن گئی ہے. اور اگلے 1.5 سال میں اب ہوگا کیا، کیونکہ 3.5 سال سے زیادہ تو گزر چکے ہیں. اس کا سیر حاصل تجزیہ حاصل کرتے ہیں، ایکسپرٹ اوپینین بھی لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈان نیوز سے وابستہ ممتاز سینئر صحافی تجزیہ کار عارفہ نور، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈارٹ جناب احمد بلال محبوب. پلڈارٹ گورننس کے معاملات پہ بڑی گہری نگاہ رکھتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. عارفہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ لسٹ وغیرہ تو آ گئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ودن 24 آورز اس کا فال آؤٹ بھی آنا شروع ہو گیا ہے. کہاں جا رہا ہے یہ؟ اس کو اگر اس فال آؤٹ کو آپ کوانٹیفائی کریں، کیا نتیجہ نکلے گا اس کا کم از کم ابھی نیئر فیوچر میں؟ تھینک یو کامران صاحب. آئی تھنک اس وقت شاید اتنا آسان نہ ہو کہنا کہ فال آؤٹ کہاں نکلے گا، مگر 2 طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے. ایک یہ کہ جب بھی آپ کوئی نئی ایک چیز انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس پہ ہمیشہ بہت بحث ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے. اگر اس کو وہ بہتر کر پائی حکومت، اس کے اندر جو بھی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی مسائل ہیں ان کو بہتر کر پائی اور سسٹم کو بہتر کر پائی، تو شاید یہ ایک اچھا طریقہ ہے. بٹ آبویسلی اگر وہ اس کے علاوہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو کیبنٹ کو کیونکہ یہ 51 ممبر کیبنٹ ہے اور اس میں بہت سارے کرٹیکل جو عمران خان الائز ہیں وہ بالکل سائیڈ لائن ہو گئے، الگ ہو گئے ہیں. پولیٹیکل فال آؤٹ چلے پرفارمنس وغیرہ چھوڑیں، وہ پولیٹیکل فال آؤٹ تو اسی کی طرف آ رہی تھی کامران صاحب کہ وہ تو یہی ہوگا کہ اگر یہ کرٹیسزم اب بہت زیادہ ہوئی، جس قسم کی بحث میڈیا میں چل رہی ہے، اور یہ منسٹرز کی طرف سے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے خط لکھا، وہ ایک طرف وہ جو پبلک ہوا ہے اس کا بھی تو ایک مقصد ہے نا. اٹ از بیسکلی کہ وہ نہ صرف شہزاد ارباب صاحب سے شکایت کریں بٹ وہ پبلک کر رہے ہیں اس شکایت کو. وہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام جو ہے یہ پہنچے آگے بھی. تو اگر یہ کرٹیسزم بہت ہوئی، اور دوسری طرف جو وزیر اعظم صاحب کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ذرا سا بھی جب پریشر آتا ہے تو وہ فوراً اپنا ارادہ تبدیل کر دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو ہم زیادہ دیکھیں ہی نہ، اینڈ اٹ سورٹ آف ڈائز اٹس اون ڈیتھ. تو احمد بلال محمود صاحب، آپ لوگوں نے بہت اس پہ نگاہ رکھی ہے، پوری گورننس کے ماڈل کو آپ دیکھتے رہے ہیں. اب یہ چیز جو سامنے آئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی کرٹیکل فیز کے اندر آئی ہے. حکومت کے پاس یہ کوارٹرلی ریویو ہے، جیسے شہزاد ارباب صاحب نے مجھے بتایا، تو اب تقریباً 6 ریویوز جو ہیں باقی ہیں اوورال، یا حد سے 4 یا 5 ریویوز ہوں گے. اس میں اب کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اس پرفارمنس کو ڈھونڈ رہی ہے. مثال کے طور پہ جو یہ ٹاپ ونر ہے اس وقت مراد سعید، ہم نے ابھی M9 کی صورتحال دکھائی. اب سوال تو اٹھ رہا ہے کہ یہ جو پرفارمنس ہے اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے، کس جگہ پہ جو ہے وہ بہتری نظر آئی ہے. یہ ایک عجیب سا پیچیدہ سا کام کیا ہے، لیکن واضح نتائج واضح نہیں ہیں. جی کامران صاحب، یہ جو اہداف ہیں ان کی فہرست اور اس میں جو اہداف حاصل کیے گئے ہیں، اگر وہ بھی اس کے ساتھ ہی جاری کر دیے جاتے کہ وہ کون سے ایسے اہداف تھے جو انہوں نے حاصل کرنے تھے اور کتنے انہوں نے حاصل کر لیے اور کیوں ان کو یہ سکور ملا جو ان کو ملا، تو شاید یہ اس قدر زیادہ کنفیوژن پیدا نہ ہوتا. لیکن چونکہ وہ جاری نہیں کیا اور پوزیشن ان کی پہلے آ گئی، تو اس کی وجہ سے یہ سوال اٹھ رہے ہیں. اور یہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر فوکس جو ہے وہ وزیر کے اوپر ہے. حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا، مقصد وزارت کے اوپر فوکس ہونا چاہیے تھا، اس کے تمام امپلائیز پہ ہونا چاہیے تھا. اس لیے جب یہ ایوارڈ دیے جا رہے تھے تو وزیر کے ساتھ ساتھ فیڈرل سیکریٹری دونوں اکٹھے آئے اسٹیج کے اوپر اور دونوں نے مل کے جوائنٹلی یہ ایوارڈ وصول کیا. لیکن اس وقت فوکس تمام وزیر کے اوپر ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ایسے وزراء جو 3-4 وزارتوں میں تبدیل ہوتے رہے ہیں، ان کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ان کو کیسے ایوارڈ مل سکتا ہے. لیکن دیکھیے ان کو ایوارڈ نہیں ملا. جیتنے والوں سے زیادہ فوکس یہ ہے ہارنے والوں پہ، یعنی کہ چلے ٹھیک ہے وہ جس نے جیتا اس کی جو بھی پرفارمنس رہی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب اگلے 4-5 کوارٹرز آپ کے پاس رہ گئے ہیں. کتنا موقع آپ دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ
یہ ان لوگوں کی پرفارمنس ہے اس میں بہت زیادہ جو 3.5 سال سے وزیر ہے. اگر وہ 3.5 سال میں کچھ نہیں کر سکا تو اگلے 1 سال میں 6 مہینے میں کیا کرے گا؟ تو ان کو رکھنا یا ان کو نکالنا بھی تو عمران خان کے لیے اب ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. اس کا جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہے وہ بہت سیریس ہو سکتا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ جب 2013 کے الیکشن ہونے والے تھے تو اس سے ذرا پہلے 2012 کے اندر عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کرانے کا ڈول ڈال دیا, اور وہ الیکشن ایسا تھا اس کے اندر سارے ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور پارٹی کے اندر بہت برا حال ہو گیا. تو اب یہ جب 4تھا سال مکمل ہونے والا ہے تو اس موقع پہ میرے خیال میں یہ پرفارمنس ایویلویشن تو کرنی چاہیے تھی, لیکن اس کو اتنا پبلک کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں تھی. یہ کیبنٹ کے اندر ہی ڈسکس ہوتا اور کیبنٹ کے اندر ہی ان کی خامیاں اور خرابیاں. عارفہ یہ دیکھیے کہ اس وقت بڑا ٹیسٹ ہے عمران خان کی پولیٹیکل پوزیشن کا. آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو اس وقت منوورنگ ہو رہی ہے, سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, بہت ہی نیرو مارجن سے عمران خان کی میجورٹی ہے. اب اس کیبنٹ میں 10 کے علاوہ 45 لوگ جو ہیں وہ ڈسگرانٹلڈ ہیں, ڈسکریجڈ ہیں, ہیوملیٹڈ ہیں. اور پھر اب عمران خان کو بہرحال یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ان کو رکھنا ہے یا ان کو نکال دینا ہے. یہ ایک نئے طرح کا فیاسکو نہیں ہے جس کو انہوں نے خود جنم دے دیا ہے. جی جیسے احمد صاحب کہہ رہے ہیں سر کہ اس میں ایشو یہی ہے کہ اس کو پبلک نہ کرتے تو شاید بہتر ہوتا, اتنی سیریمونی کر کے. اور ایک تو انفارمیشن جو انہوں نے ریلیز کی ہے نا سر وہ ہے تو صحیح بٹ اٹس ویری انکمپلیٹ. یہ جو بات آپ مراد سعید کے بارے میں کر رہے ہیں تو وہ میں آئی واز گوئنگ تھرو سم آف دا ڈاکیومنٹس جو انہوں نے ریلیز کیے ہیں. اب مراد سعید صاحب کا جو ایک وہ لسٹ سامنے آئی جو میں نے دیکھی جو یہی 2022 کے حوالے سے ہے, اس کے اندر 8 ٹاسک انہوں نے مکمل کیے ہوئے, تو وہ 5 جو ہیں وہ کنسٹرکشن روڈ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہیں جو پروجیکٹس ہیں. تو سر اس طرح کے تو پروجیکٹس ویسے ہی بہت آسان ہوتے ہیں نا ریلیٹیولی پاکستان میں مکمل کرنے. جو ان کو ہم کہتے ہیں کہ وزارتیں جہاں ناکام رہے ہیں وزیر, وہاں ریفارم اور ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. تو اس کو تو ویسے ہی آپ کو مختلف طریقے سے جج کرنا چاہیے. پرائیویٹائزیشن پاکستان میں کرنا آسان کام نہیں ہے, اس میں اتنے مسائل ہوتے ہیں. سو دیر نیڈیڈ ٹو بی مور ٹرانسپیرنسی فار دس شورلی. زیادہ اس کو صاف کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا اہداف کے اندر بھی ایک ڈسٹنکشن ہونی چاہیے کہ جو کام ایسے ہیں جو امیڈیٹلی ہو جانے چاہیے اور جہاں ریفارم کی ضرورت ہے اور وہ کتنے مشکل ہیں. تو آبویسلی جو ان کے ناراض وزراء ہوں گے اب وہ ان پہ دباؤ ڈالیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اگلی دفعہ ایسی سیریمنی نہ دیکھیں اور یہ سارا پروسیس یہیں ختم ہو جائے. مگر بلال صاحب یہ جب ہم پرفارمنس کا جائزہ لے رہے ہیں, عمران خان صاحب نے اپنی پرفارمنس شاید وہ الیکشن 2023 یا جب بھی الیکشن ہوں گے اس تک انہوں نے چھوڑی ہے. بہرحال کچھ رسپانسبلٹی تو ان کی بھی ہے نا. مثال کے طور پہ اس وقت وہ کابینہ کی بات کر رہے ہیں, مگر سب سے بڑی حکومت ان کی پنجاب میں ہے جہاں پر انہوں نے 6 چیف سیکرٹری بدل دیے, 7 آئی جیز بدل دیے, ہر پروونشل سیکرٹری ہر 3 مہینے بعد بدل دیتے ہیں. اسی طرح سے سینٹر میں بھی بے تحاشا تبدیلیاں اس طرح سے آئی ہیں. جو انداز حکمرانی اور طرز حکمرانی رہا ہے اس کی ذمہ داری تو خود عمران خان صاحب پر ہے نا. ایبسلیوٹلی. دیکھیے یہ جو اس وقت پرفارمنس ایویلویشن ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کا داخلی سا کام ہے. ان کی حکومت کا ایک انٹرنل سسٹم ہے جس میں وہ اپنے کیبنٹ کولیگز کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں. لیکن جو چیز پبلک کو نظر آئے گی اور جس چیز کو پبلک بلیم کرے گی یا کریڈٹ دے گی وہ عمران خان صاحب ہوں گے, کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کیبنٹ کولیگز کو پک کیا ہے. انہوں نے یہ حکومت بنائی ہے, انہوں نے پالیسیاں چلائی ہیں, چیف منسٹر بھی انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں کم از کم 2 صوبوں کے. تو اس لیے یہ الٹیمیٹ رسپانسبلٹی تو عمران خان صاحب پہ ہوگی. لیکن اگر یہ وزارتیں اپنے اہداف حاصل کر لیتی ہیں اور وہ اہداف ایسے ہیں جو لوگوں کو ویزیبل لگتے ہیں تو یہ ان کو ہیلپ کرے گی اگلے الیکشن کے اندر. جون 2023 تک اگر کوئی اہداف ایسے بڑے حاصل ہو جاتے ہیں جن کو وہ شو کیس کر سکیں تو وہ یقیناً ان کے الیکشن میں ہیلپ فل ہوگا. مگر وہ کدھر ہوں گے, کیونکہ ابھی جو اس وقت ہم نے پرفارمنس جو لسٹ دیکھی ہے عارفہ نور صاحبہ, اس میں یہ 10 وزیر آ گئے ہیں. اب باقی جو ہیں اس میں سے اکثر وہ ہیں جو کہ پہلے دن سے وزیر ہیں. تو کسی بھی بورڈ میں, کسی بھی سٹرکچر میں جہاں پر پرفارمنس ریویو ہوتا ہے, جہاں پہ KPIs بنتے ہیں, وہاں پہ تو کوارٹرلی ریویو ہوتا ہے نا. تو اس وقت 12 کوارٹرز گزر چکے ہیں عمران خان حکومت کے, بلکہ 14 کوارٹرز گزر چکے ہیں, 15واں کوارٹر ہے. تو ہمیں یہ تو بتایا جائے اگر یہ پہلے کوارٹر سے اس کا ریویو ہو رہا ہوتا جیسا کہ ہوتا ہے جو طریقہ کار ہے, تو اس وقت تک تو یہ ساری وزارتیں کہیں بہتر کھڑی ہوتی نا. اچانک 15ویں کوارٹر کے اندر پتہ چلا کہ یہ سب فیل ہو گئے.
اگر یہ پہلے کوارٹر سے ان کا پرفارمنس ریویو چل رہا ہوتا, ان کے KPIs کو چیک ہو رہا ہوتا, تو ان میں سے بہت سے چلے جاتے, یا یہ کہ کانکریٹ رزلٹ ہمیں سامنے آ رہا ہوتا. تو یہ ویسی ایک فریکچرڈ نظام ہے جس کو اچانک جنم دیا گیا ہے. کامران صاحب, یہ تو شہزاد ارباب صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کب سے اس پہ کام کریں, اتنی تاخیر کیوں ہوئی اس کو کرنے میں. بٹ میرے خیال میں ایشو یہاں صرف یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ دکھائیں کہ اگلا الیکشن قریب آ رہا ہے, سو وہ رول آؤٹ کر رہے ہیں جو ان کے خیال میں ان کی کامیابیاں ہیں. ایک طرف ہیلتھ کارڈ ہے, وہ آبویسلی پنجاب کے اندر انہوں نے لانچ کیا ہے, وہاں وہ اب جلد سے بھی وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے کریں. تو میرے خیال میں حکومت نے اس کو جو اتنی یہ پبلک سیریمونی کی, ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو وہ شو کیس کریں گے کہ دیکھیں ہم گورننس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. بٹ آبویسلی جو میڈیا کے اندر ریاکشن آیا ہے اس کی وجہ سے اب وہ اس کو مختلف طریقے سے سوچیں گے. اور یہ بھی ایک عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا آپ کو پتہ ہے ٹریڈ مارک رہا ہے کہ وہ پروجیکٹ جب لانچ کرتے ہیں یا کوئی آئیڈیا لانچ کرتے ہیں, کئی دفعے ہوم ورک نہیں اس کے اوپر ہوتا کہ اس کا ریاکشن کیا آئے گا, اور وہ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں جب ایک دفعے ریاکشن آ جاتا ہے. تو احمد بلال محبوب صاحب, اب رہ گئے کوارٹرلی, کیونکہ ریویو ہوا 15واں کوارٹر گزر گیا ہے, اب 5 کوارٹرز رہ گئے, چلے 6 کوارٹرز رہ گئے. تو اب جو ہے اب تو کوارٹرلی ریویو سے کام نہیں بنے گا, اب تو منتھلی ریویو کریں تو کہیں جا کے اگلے 1 سال کے اندر ہوگا کچھ کام. اور ویسے بھی اب ہم IMF پروگرام کے تحت ہیں, ہم نے اپنے PSDP کو کم کر دیا ہے, اپنے ڈیولپمنٹ پروگرامز کو کم کر دیا ہے. روم کتنا ہے ایک بڑی امپرومنٹ کا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو صرف 20% تسلی ہوئی ہے عمران خان کی اپنی جو انہوں نے پرفارمنس انالیسس کی ہے, اس میں 80% تو غیر تسلی بخش فیلڈ ایریا ہے. خود کنفیشن ہو رہا ہے, یہ کنسیڈ کر رہے ہیں, تو اس میں بہتری کہاں آئے گی؟ اب اصل میں اس کام کا آغاز تو 2019 میں ہوا تھا, لیکن 2019 اور 20 میں جو 1 سال کی پرفارمنس تھی وہ ان کا ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا جس کو انہوں نے انٹرنلی تو ایگزامن کیا لیکن پبلک نہیں کیا. لیکن یہ پہلا پروجیکٹ جو تھا وہ 2020-21 کا تھا جس کو انہوں نے کسی حد تک مانیٹر کیا. لیکن اب یہ جو جس کو پبلکلی فل سکیل کر رہے ہیں وہ 21-22 ہے اور 22-23 ہے, اور اس کے اندر کچھ ویزیبل پروجیکٹس ہیں, کچھ ہوائی اڈوں کی پرائیویٹائزیشن ہے, کچھ کے رن ویز کو بڑا کرنے کا ہے, کچھ ایئرپورٹس کو انٹرنیشنل بنانے کا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو شاید وہ شو کیس کر سکے. لیکن جو ریئیکشن میں نے دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگلا یہ جس وقت پرفارمنس ایویلویشن ہوگا جو کہ 6 مہینے کے بعد ہوگا, یعنی جولائی 2022 کے اندر اس کے اندر اگلا ایویلویشن ہوگا, تو غالباً اس کو شاید یہ پبلک نہیں کر پائیں گے, کیونکہ پبلکلی انہیں اپنے کیبنٹ کولیگز کو سمجھانا اور مطمئن کرنا مجھے لگتا مشکل ہوگا. بہت بہت شکریہ محترمہ عارفہ نور. جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے.